بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ لیکچر نمبر 13 آن سیرہ۔ اب یہ گفتگو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس سے پہلے اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ ہمارے نبی کی زندگی کو قریب سے جاننا ہے تاکہ وہ ہماری محبت بڑھ سکے۔ ظاہر ہے نا، جب انسان کو کچھ معلوم ہوتا ہے تو اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ ایموشنل لیول پہ کنیکٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کیا قربانیاں ہیں پیچھے ہمارے نبی کی، اور یہی ہمارے کلمے کا حصہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوئی کہ ہم نے پہلے رمضان میں 30 سپارے مکمل کیے، پھر اس کو ڈیٹیل میں ہم نے جاری کیا، اس کے بعد ہمارا سیرہ کا شوق شروع ہوا، ساتھ ساتھ احادیث بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس مقصد کے تحت ہم اس کو سن رہے ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 43 ایئرس کی ایج تک کے معاملات تک ہم آ چکے کہ نبوت ہوئی، اور اس کے بعد 3 سال وہ پرائیویٹ لیول کے اوپر بغیر پبلک میں جائے ہوئے دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب جیسے ہی آپ نے پبلک دعوت کا سلسلہ شروع کیا، جس میں آپ نے پہلے تو 2 ڈنرز کیے، 2 کھانے کی دعوتیں کریں اپنے رشتہ داروں کو گھر بلا کر، جس میں ابو لہب بھی اور قریبی خاندان والے، تو 2 دعوتوں کے اندر ان کو میسج دیا گیا قرآن پاک کا، اور ان کو توحید پر آنے کے لیے موقع دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈنر کیا گیا، اس کے بعد نکل کے صفا پہاڑ کے اوپر اناؤنسمنٹ کی گئی، اور اب آپ پبلک چلے گئے۔ اب وہ پبلک جانے کے بعد جو قریش مکہ نے، اور جو اس وقت سمجھیں کہ مکہ کی آبادی اگر 1000 بندوں کے قریب ہے، تو اس میں جو ٹاپ ان کے لیڈرز تھے جو ہر قبیلے کے تھے، وہ دار الندوہ میں بیٹھتے تھے، جو دار الندوہ دادا ہاشم نے بنایا تھا، جو حشمہ سے نکلا اور جو روٹیاں کھلاتے تھے، اور وہ انہوں نے وہاں پہ یہ پورا سلسلہ کیا تھا دار الندوہ کا، جہاں پہ ٹرائبس کے ٹرائبل لیڈرز آ کے بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، اپنے قبیلوں کے جو لیڈرز تھے وہاں پہ۔ اب یہ دعوت کا سلسلہ جب پبلک کیا تو اب ریزسٹنس وہاں پہ پلان ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد 2 طریقے سے ریزسٹنس ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ ایک ریزسٹنس تھی کہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنفرنٹ کر کے منع کیا گیا کہ بھائی آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، کیا آپ ان سے بہتر ہو گئے، یہ بات کر کے ان کو انڈائریکٹلی ان کے کام کے اندر ریزسٹنس پیدا کی، جس کی انڈائریکٹ ریزسٹنس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب صفا پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی میسج دے رہے ہیں تو مٹھی اٹھا کے ابو لہب نے پھینکی، اور تو پھر اس کے اوپر ہم نے سورہ لہب پڑھ لی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹے، اور اس کی بیوی کا ذکر آ گیا، یعنی انڈائریکٹلی وہ اس میسج کو روک رہے تھے، ڈائریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنفرنٹ کر کے انڈائریکٹلی اس میسج کو انہوں نے بات کی اور بولا کہ بھائی آپ نہ کریں۔ جب وہ پیترا کام نہیں کیا، جب وہ طریقہ کار اسٹریٹجی وہ ٹیکٹک ان کی کام نہیں آئی، تو پھر دوسری اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی تھی کہ حضرت ابو طالب کو یہ کہہ کر کہ بھائی آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ وہ ان کاموں سے باز آ جائے، ٹھیک ہے جی۔
سو پھر ابو طالب نے پہلے اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر انکاؤنٹر کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے اس بڑھاپے کی عمر کے اندر آپ مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں اور ساری چیز. لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنے اس میسج سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پرسسٹنس دیکھی تو پھر انہوں نے ان کو کہا کہ میں اب تو آپ کی سپورٹ پر ہوں, میں آپ کو منع نہیں کر رہا, آپ کو جو کرنا ہے کریں. اور انہوں نے قریش مکہ کو جا کے کہہ دیا کہ میری موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو ٹیکٹکس ہم نے ڈسکس کر لی تھی جس طرح سے وہ اس میسج کو ریزسٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب ایک تیسری ٹیکٹک جس سے آج کی دعوت, آج کے لیکچر کا ہمارا آغاز ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی کہیں پہ بھی, اللہ کے نبی اگر پڑھ رہے ہیں یا کہیں پہ بھی کوئی ذکر ہو رہا ہے تو وہاں شور شرابہ شروع کر دیتے تھے کہ وہ لوگوں کے کان تک وہ میسج نہ پہنچے. اب مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ ایک نارمل پیس میں بات کر رہے ہیں نا, اور اب اگر آپ یہاں پہ گانے بجانا شروع کر دیں تو ہماری آواز دم جائے گی, اسپیکر تو ہمارے سے اونچے چل رہے ہیں, تو وہاں شور شرابہ شروع ہو گیا کہ بھائی لوگوں تک وہ میسج نہ پہنچے. مطلب قرآن کو بلاک کرنے کے لیے چیخنا, چلانا, انڈائریکٹلی معاملات کرنا کہ لوگوں تک وہ میسج نہ پہنچے, اور اللہ کی ان آیات کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینا, یعنی اللہ کے اس کلام کو جھوٹا قرار دینا. تو اس معاملے کو کرنے کے لیے, کاؤنٹر کرنے کے لیے جب اللہ کے نبی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ اپنی آواز اونچی بھی کر لیا کرتے تھے اور صحابہ اونچی کر لیا کرتے تھے کہ بھائی یہ ہماری آواز کو اونچا کر کے دبا رہے ہیں تو ہم اپنا اونچا کریں. تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر آیات نازل فرمائیں کہ آپ اپنی آواز کو دھیما ہی رکھیں, آپ کو اوور بورڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو اب ایک دن یہ جو معاملہ ہوا کہ بھائی پبلک کے اندر قرآن پاک تلاوت کرنے کا, وہ اللہ کے نبی کے علاوہ اور کسی کے اندر اس طرح سے بریوری یعنی جرت یا بہادری نہیں تھی کہ کوئی اس طرح سے پبلک کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر سکے. تو صحابہ میں ایک دفعہ ذکر ہوا کہ بھائی کون یہ کام کر سکتا ہے, تو عبداللہ بن مسعود, جن کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو اس سوشو اکنامک کلاس میں سے نہیں تھے, سلیو کلاس میں سے, یمنی تھے, تو انہوں نے والنٹیئر کیا, انہوں نے کہا کہ میں جا کے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ پبلک میں کروں گا. اب یہ پہلے صحابی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پاک کی تلاوت پبلک میں کروں گا, اور انہوں نے والنٹیئر کیا. اب صحابہ نے روکا کہ بھائی آپ اس طرح کا یہ معاملہ کریں گے, آپ کا کوئی خاندان والا بھی یہاں نہیں ہے, آپ قریشی بھی نہیں ہے, آپ عربی اس طرح سے, آپ یمن سے آئے ہوئے ہیں, آپ کی پھر کلاس بھی کون سی ہے. انہوں نے اپنے طور سے روکا, لیکن اب ظاہر ہے کہ کرنٹ اور جذبہ لا الہ الا اللہ کا اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اب وہ یہ لے کر کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم پر جب پہنچے تو انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کری. جیسے ہی تلاوت شروع کری تو پھر کیا تھا, پھر ان کو وہ مارا پیٹا گیا ہے کہ لہو لہان کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. پھر صحابہ نے آ کے بچایا, واللہ عالم. جب ان کا بچا ہوا تو ان کو کہا کہ دیکھیں آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کی کوئی فیملی ادھر نہیں ہے, آپ یہ کام نہ کریں. تو ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے اس کام سے کوئی نہیں روک سکتا, میں ٹھیک ہوں گا اور میں پھر یہی کام کروں گا. لیکن 2 پیج بھی سورہ رحمان کی تلاوت کر نہیں سکے تھے. مطلب اتنے شارٹ پیریڈ کے اندر سارے لوگ جمع ہو گئے. اب یہ اس کے بعد کا ہی چیپٹر ہوگا نا کہ جب پبلک کے اندر اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے صفا پہاڑ پہ جانے کے بعد, تبھی ہوگا نا یہ معاملہ, ورنہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا بات ہے. اب مطلب یہ یعنی یہ حضور کی ایج اس وقت 43, 44, 45 کے آس پاس ہوگی کہیں, یہ جب فوراً کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے. اب جیسے ہی آپ پبلک گئے ہو تو اب یعنی پبلک جانے کے بعد قرآن پڑھنے کے اوپر مارا ماری کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں
وہ قرآن صحابہ نے پڑھا جس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے مارے بھی کھائی، اور ہم اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے بھی ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ سکیں، اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ جائے، اللہ کی طرف سے روزی رزق کھل جائے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ آپ کو اصول جو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ ہم لوگوں کا یہ حال ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے جرت کی گئی اور مارے کھائی گئی ہیں، اور یہاں ہمارے پاس کتاب سائیڈ میں پڑی ہوتی ہے اور دھول مٹی کھا رہی ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا لیول ہے۔ اس کے لیے صحابہ نے مارے کھائیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے 70 سے زائد صورتیں اللہ کے نبی کے پیچھے سن سن کے یاد کر لی، یعنی ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو جوہری نمازیں ہیں، یعنی فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، وہاں پہ بھی اس میں بھی تلاوت ہو رہی ہوگی یا جس طرح سے بھی، وہ بھی سن کے اب یہ انہوں نے، اور جو نارمل بھی تلاوت ہو رہی ہے، مطلب اللہ کے نبی کے ساتھ موجودگی ہوگی تبھی تو سن سن کے یاد ہوئی ہے نا۔ اگر ان کی موجودگی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے ہی نہیں تو آپ سنیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی سے سن کے 70 صورتیں میں نے یاد کر لی، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود سے سیکھے۔ کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی یہ شرف کی بات ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا۔ پھر ایک دن ابو جہل، ابو سفیان جو بعد میں اسلام لے کر آئے، ابو جہل اسلام نہیں لے کر آیا، اور الاخنس، یہ تین لوگ رات میں اللہ کے نبی اپنے گھر میں تلاوت کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ بھائی خاموشی کا ٹائم ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہوگی، چھوٹی سی سوسائٹی ہے، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، کوئی ہارن کی آواز نہیں ہے۔ اب وہ عرب کا اس وقت کیا آپ امیجن کریں، تو جب اللہ کے نبی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو ظاہر آواز باہر جاتی ہوگی۔ تو یہ تین جو اینٹی لوگ تھے، ان تینوں نے یہ کہا کہ یار ہم چل کے ذرا خاموشی سے سنیں تو صحیح۔ اچھا، آپس میں تینوں ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں، تینوں کو انڈیویجولی یہ جستجو ہوئی کہ ہم ذرا سنیں تو صحیح یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو تینوں الگ الگ نکل گئے سننے کے لیے اور کوئنسائڈ کر گئے۔ تیسرے ایک دوسرے سے پوچھا، ہاں بھائی آپ کس مقصد کے لیے نکلے؟ ادھر ادھر بغلیں جھانکنے لگ گئے، نہیں یہ نہیں وہ نہیں۔ ایک رات ایسے معاملہ ہوا، دوسری رات ایسے معاملہ ہوا، تیسری رات ایسے معاملہ ہوا، ٹکرا رہے۔ اب چوتھے دن یعنی تیسری رات کو جب یہ دیکھنے گئے اور اس دن کی چوتھی صبح ہو گئی، یعنی تہجد کے ٹائم پہ اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں نا، جو اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ بھائی قرآن کے اس حصے میں آپ، جو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ اس ٹائم پر عبادت کرتے ہیں، رات کے آخری پہر۔ چوتھے مارننگ صبح اخنس نے ابو سفیان سے پوچھا، اب یہ ٹکرا گئے آپس میں، کہ تمہارا کیا اوپینین ہے اس کلام کے بارے میں جو انہوں نے 3 دن سن لیا ہے، چھپ چھپ کے اکیلے اکیلے ایک ایک کونا پکڑ کے انہوں نے سن لیا خاموشی سے، ساتھ بیٹھ کے نہیں، کیونکہ ساتھ بیٹھ کے سنتے تو یہ شک ہو جاتا ہے کہ بھائی کہیں یہ اس میں انٹرسٹ تو نہیں لے رہے، تو چھپ چھپا کے جیسے تیسے بھائی تینوں نے سنا ہے۔ اب جب یہ چوتھے دن ان کا ٹاکرا سامنے ہو گیا تو انہوں نے، اخنس نے پوچھا ابو سفیان سے، آپ کا کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ سچ ہے۔ اب ظاہر ہے یہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اپنے ٹرائبل، اپنے قبیلوں کے یہ لیڈر حضرات ہیں، اور لیڈر کی اپنی ایک انٹلیکچوئل لیول ہوتا ہے، لیکن آؤٹ آف ایگو اینڈ ایروگنس کیونکہ اپنی چودراہٹ کمپرومائز ہو جائے گی تو اس وجہ سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اور یہ تو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ یہ تو تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح سے پہچانتے ہیں، اس کو حق ہونا پہچانتے ہیں، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ایگو ایروگنس کی وجہ سے، چونکہ وہ، یعنی ایگو ایروگنس تو ہر جگہ آئے گا نا، کیونکہ وہی کمپیریزن کریں گے تو ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا اوپینین ہے؟
ابو سفیان کیا نہیں، اچھا ابو سفیان بولتا ہے کہ پہلے تم اخنس بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے. اخنس بولتا ہے کہ یار معلوم ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے. اچھا یہ اخنس نے کہا ہے کہ بھائی معلوم ہوتا ہے یہ سچ ہے. ابو سفیان جو ہے یہ اپنے اس کے لیڈر ہے، اور یہ پھر آگے مسلمان بھی ہوئے اور سیاست میں بڑے. تو انہوں نے ایک ملا جلا جواب دیا. انہوں نے بولا جتنا مجھے سمجھ میں آیا وہ کچھ ٹھیک معلوم ہوتا تھا، اور باقی میں نے سنا نہیں. مطلب گول مول بات کر دی، سچ بھی نہیں بولا، جھوٹ بھی نہیں بولا، صحیح بھی نہیں بات کی، انکار بھی نہیں کیا، ایکسیپٹ بھی نہیں کیا، بس ایک بیچ کی گول مول بات کر کے بات آگے کر دی. اب ابو جہل بنو مناف اینڈ us are always competition we give. ہاں اب جب ابو جہل سے یہ بات پوچھی گئی، ابو جہل سے، تو اس نے بولا کہ بھائی ہمارا عبد مناف کا اور بنو ہاشم کا، اور ہمارا ہمیشہ سے جو ہے نا ان ہمارے دو قبیلوں کا آپس میں کمپٹیشن رہا ہے ہر چیز کے اندر. اگر وہ کھانا کھلاتے ہیں حجاج کو تو ہم بھی کھلاتے تھے، وہ پانی پلاتے ہیں تو ہم بھی پلاتے تھے. ٹھیک ہے نا. بنو ہاشم یعنی اللہ کے نبی اور ان کے قبیلے کا آپس میں کمپٹیشن رہا ہے پیچھے سے سب، لیکن چونکہ کمپٹیشن ہمارا رہا ہے جب انہوں نے یہ کیا تو ہم نے. اگر آج یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی دو گھوڑے ہیں فنش لائن کے اوپر پہنچنے سے پہلے ان کا گھوڑا آج جیت جائے گا. تو کہنے کا مقصد کہ ابو جہل بھی ریئلائز یہ کر چکا تھا کہ بھائی بات صحیح ہے، بات حق ہے، لیکن آؤٹ آف ایگو اینڈ ایروگینس ان لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اپنی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے نا بھائی. اپنی قبیلے کی جو اتنی ساکھ ہے کہ بھائی ہمارا ان کے ساتھ کمپٹیشن ہے، یہ کمپٹیشن جو ہے ہمارا، یہ ہمارا خراب ہو جائے گا. جبکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی صحیح ہو رہی ہے، سچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے، لوگ ایمان لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کے اندر اتنی پرسسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے، ڈٹرمنیشن کے، پھر وہ جوتے لاد بھی کھا رہے ہیں، لہو لہان بھی ہو رہے ہیں، ظلم بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ اس ہٹ درمی کی وجہ سے. تو تیسری چیز ہم نے کیا ٹیکٹک ان کی کہ یہ آوازیں اپنی اونچی کر لیا کرتے تھے. پھر چوتھی ٹیکٹک ان کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا یہ نعوذ باللہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور صحابہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی اگلے کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، اپنی طرح سے گالم گلوچ کر رہے ہیں، کمتر دکھا رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں. یار کیا فالو کر رہے ہو، اب آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں. کہنے کا مقصد کہ بھائی ریڈیکیول کیا جاتا تھا، ان کو کم دکھایا جاتا تھا، یہ کیا فالو کر رہے ہیں اپنے باپ دادا کو چھوڑ کے. تو جب یہ اس طرح سے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق اڑایا کرتے تھے، اس ٹائم پر نازل ہوئی سورہ ضحیٰ، جو ہم نے اس دن پڑھی، چھت پہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے جی. کہ اللہ آپ کو عنقریب وہ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، نہ ناراض ہوا. اب یہ وہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے اور یہاں اللہ دل جوئی کر رہا ہے. صحیح ہے. یہاں جو ہے آپ کو کم دکھایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کو ایموشنلی یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں، اور یہاں اللہ آپ کی دل جوئی کر رہا ہے. تو ابو جہل کا کہنا تھا کہ بھائی تم لوگ اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیا. اب فزیکل ابیوز کیا جاتا تھا، وربل ابیوز کیا جاتا تھا، اور زبانی، کلامی، فزیکلی جتنا تکلیف اب آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچا رہے ہیں. مطلب ابھی جان سے مارنے کی بات نہیں آئی ہے، لیکن ابھی شروع ہے نا. تو ابھی پہلے چھوٹے چھوٹے لیول سے ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کتنا برداشت کر پاتے ہیں. ابھی گالم گلوچ سے، توہین کرنے سے، صحابہ کی، فالوورز کی، جو غلام ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ابھی آگے آئے گا پھر جب ہم وہ کریں گے کہ بھائی حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، عمار بن یاسر کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ کے ساتھ. تو ایک دفعہ ابو جہل کے پاس
اس نے کسی سے کوئی سامان لیا ہوا تھا, اس کے پاس پیسے لینے کے لیے بندہ آ گیا. وہ والا واقعہ نہیں ہو جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. اب ابو جہل نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کری, وہ اس سے پیسے لینے کے لیے گھر پہ پہنچ گیا. اس نے بولا کہ بھائی دروازے پہ, نے بولا جاؤ جاؤ محمد کے پاس جاؤ, وہ آپ کو اس سے میرے پیسے لے لو. تنگ کرنے کے لیے نا, کہ اس کا وصولی آیا تو وہ وصولی کو وہاں بھیج دیا. اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہاں بھائی محمد نے ان کے دینے ہیں تو بھائی میں ان سے جا کے ان کے بیعت پہ ریکوری کر لوں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گیا, گھنٹی بجائی, اس نے نوک نوک کیا, اللہ کے نبی باہر آئے. انہوں نے بولا ٹھیک ہے چلو میں ابھی آتا ہوں, تمہارے پیسے دیتا ہوں. یہاں سے اللہ کے نبی جو ہے ابو جہل کے گھر چلے گئے, گھنٹی بجائے, ابو جہل باہر آ گیا, وہ شخص بھی ساتھ, اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہیں. یہ ہلا پتہ ہو گیا, اس کا رنگ ہی اڑ گیا, یہ اچانک کیا ہو گیا. اندر فٹافٹ بھاگا گیا ہے, اس نے پیسے نکالے اور بندے کو پیسے دیے. اب وہ بندہ چلا گیا. بعد میں ابو جہل سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے بولا کہ میں نے محمد کے ساتھ بتکے ہوئے خوخار قسم کے اونٹ دیکھے پیچھے جو ان کے ساتھ موجود تھے, جو مجھے کھائے آنے چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی یہ نشانیاں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ اندر کی ایک ہٹ دھرمی ہے نا, ایگو ایروگنس ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا. تو اسی کے لیے تو کیا عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے اللہ جو تجھے پسند ہے اس سے اسلام کو مضبوطی عطا فرما. اب عمر بن حشام کون؟ ابو جہل. اور عمر بن خطاب کون؟ حضرت عمر. ہیں دونوں عمر, ایک ابو جہل ہو گیا, ایک عمر بن خطاب ہو گئے. ٹھیک ہے جی, عمر فاروق ہو گئے, ایک عمر فاروق ہو گیا, ایک ابو جہل ہو گیا, جہالت کا بادشاہ. ٹھیک ہے جی, کہ سب کچھ. اب یہ نشانی یہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, بولا میں نے غصے کے اندر جو ہے نا اونٹ دیکھے. اب وہ اس خوف کے اندر اس نے مال لا کے دے دیا. اس بندے نے بولا ہاں بھائی شاید یہی طریقہ تھا مال لینے کا, کہ میں وہاں جاؤں گا, محمد ادھر چل کے آئیں گے, وہ اس کو کہیں گے, پھر وہ مال دے دیا جائے گا. خیر, پھر جو پانچویں ان کی ٹیکٹک تھی وہ تھی کہ یہ اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹے القابات کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, کہ جو ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ کیا کاہن ہے, کیا یہ بیمار ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ان الفاظ کو استعمال یہاں نہیں کر رہے. نہ ہماری سوسائٹی اتنی کمپٹنٹ ہے کہ وہ ہم جب اس کو اس ریفرنس سے بیان کریں. قرآن آلدو وہ الفاظ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو کاہن کہہ رہے ہیں, میجیشن کہہ رہے ہیں, ایکس وائی زی کہہ رہے ہیں, لیکن اگر وہ الفاظ ہم اپنے منہ سے ادا کر دیں گے تو یہ توہین رسالت لگا کے ہمیں بھی. یہ اتنی انسینسٹیو سوسائٹی ہے, اسی لیے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا اللہ کے نبی کے لیے القابات استعمال کیے گئے. مجنون کا لفظ, اس کی انگلش اردو ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ برا ہے. مجنون تو قرآن میں بھی آ گیا نا, مجنون, کاہن, ساحر, میجیشن. کسی نے کہا کہ بھائی نعوذ باللہ شاید بیمار ہیں. تو جو وہاں پہ الولید ابن مغیرہ یعنی خالد بن ولید کے جو والد تھے, یہ بنو مخزوم قبیلے کے یہ چیف تھے, خالد بن ولید کے والد. ٹھیک ہے جی, الولید ابن مغیرہ, خالد بن ولید کے والد. یہ اپنے اس ٹائم کے بیسٹ پوئٹ تھے. بیسٹ مطلب عربیوں کا یہ تھا کہ بھائی یہ لوگ شعر و شاعری کرنے کے اندر, تو اللہ کے نبی کو یہ لوگ شاعر بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے جی, سو جب الولید نے قرآن پاک سنا تو یہ دنگ رہ گیا. اب یہ اپنے زمانے کا سمجھیں کہ بیسٹ پوئٹ ہے. ٹھیک ہے نا, علامہ اقبال سمجھیں کہ مطلب ان کے پائے کا کوئی بھی نہیں ہے, عرب کے اندر اس وقت کوئی نہیں ہے, یہ اتنا جانا مانا پوئٹ ہے.
ٹھیک ہے جی. اب جب اس نے قرآن پاک تلاوت ظاہر ہو رہی ہے، جب کانوں سے گزرا تو یہ دنگ رہ گیا. اب ظاہر ہے جو پوئٹ ہوتا ہے، جو اپنا فن جانتا ہے، اس کے سامنے اب جب کوئی چیز آئے گی اس سے اوپر کی وہ پہچان جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ابو جہل کا الولید کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے. ابو جہل ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے کیا پایا قرآن پاک؟ تو الولید کہتا ہے کہ یار یہ تو نہ جن کی طرف سے نہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے. اب یہ کہہ رہا ہے وہ. اب انگلش کے اندر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹاپ از فرٹائل، ہائٹ از بیوٹیفل. اس نے ہر چیز کو سرپاس کر دیا. مطلب فصاحت اور بلاغت کی پیک ہے یہ. مطلب یار اس میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ بالکل ہی الگ چیز ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. اب یہ عربی زبان کے اوپر ان لوگوں کو ناز تھا، یہ عربی بولنا جانتے تھے، یہ عربی کے اندر پوئٹری کر رہے ہیں. یہ لوگ بات چیت ہی پوئٹری میں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا اس دور کے. تو اب یہ ایکسیپٹنس، یہ اب یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اس زمانے کے جو چیف ہے وہ بھی اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی میں. الاخنس نے بھی کر لیا، ابو جہل نے بھی کر لیا، الولید نے بھی کر لیا، ابو سفیان نے بھی کر لیا. اب یہ سارے بڑے بڑے آ رہے ہیں جو بڑے بڑے چیف جو سردار ہیں. جب سردار ایکسیپٹ کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، سردار کی ویٹیج ہے نا. اب یہ سب ایکنالج کر رہے ہیں کہ یار کیا چیز ہے. تو جب ابو جہل نے یہ ابو جہل نے ابھی یہ ان کے منہ سے ڈائریکٹ نہیں سنا الولید کے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ الولید کی قرآن کے بارے میں یہ رائے آئی ہے. اب ابو جہل جو ہے وہ الولید ابن مغیرہ خالد بن ولید کے باپ کے پاس پہنچ گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم قرآن کے بارے میں اتنی تعریفیں کر رہے ہو. اور ظاہر ہے اب ایک اس لیول کا پوئٹ جب وہ کسی چیز کی ایکنالجمنٹ انڈورسمنٹ کر رہا ہے تو پبلک کے اندر بات پھیلنا شروع ہو گئی. یار الولید یہ بات کہہ رہا ہے بھائی، یہ تو الولید جیسا بندہ ہار مان لی اس نے قرآن کے آگے. یہ تو بہت کیا جو کلام ہے جو محمد پڑھ رہے ہیں. تو ابو جہل جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے ایک غصے کے اندر وہاں پہنچ گیا اور اس نے بولا کہ ہم تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک جو تم نے پازیٹیو بات قرآن کے بارے میں کہی ہے نا، کوئی اسی برابر کی کوئی نیگیٹو بات کہو یا کوئی ایسی بات کہو کہ ہمارے کو تسلی ہو کہ تمہاری یہ بات کا ہمیں کاؤنٹر ملے. حساب برابر کرو، تب تک ہم یہاں سے تم سے راضی نہیں ہوں گے. تو الولید کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں کیا بولوں محمد کے بارے میں، کہ وہ کیا کائن ہے، میجیشن ہے، کیا وہ بیمار ہیں؟ واللہ وہ اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے ان کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور سورہ مدثر کی جو بقیہ آیات ہیں جو ہم نے شروع کی نازل ہونے والی پڑھی تھی، اس کے بعد والا جو ہم نے پڑھا، اس بعد والے کے اندر وہ ہم پڑھیں گے پھر عصر کے ٹائم پہ. اس بعد والے کے اندر جو ان کی پرائیویٹ میں ڈسکشن تھی نا ابو جہل کی اور الولید کی، وہ پرائیویٹ ڈسکشن سورہ مدثر کے اندر آ گئی، جو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی، جو یہ پرائیویٹ میں ڈسکس کر رہے تھے. تو اب ہم سورہ مدثر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی والی. تو سورہ زحا کا ذکر آیا ہے ابھی ایک، یہ دوبارہ ہم نے کرنی ہے. ہم نے یہ جو ہے سورہ مدثر اس کا دوسرا پارٹ ہم نے دوبارہ کرنا ہے. آگے والا وہ تو تھا نا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ چادر میں لپٹنے والے اٹھو اور جا کے گائیڈ کرو، پیغام پہنچاؤ. اب اس کے آگے والا جو آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کی ٹیکٹک یہ بھی ہوتی تھی کہ بھائی جب یہ فالس ایلیگیشنز لگا رہے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں، تو اسی طرح سے یہ جو کائن اور مجنون اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ جب بھی حج کا سیزن ہوتا تھا تو جو لوگ زائرین آ رہے ہیں
حجاج کرام آ رہے ہیں، ان کو سمجھیں کہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی ریسیونگ کرنے کے دوران ہی انہوں نے اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہیں یا خود بھی کھڑے ہوئے ہیں اور بتا دیتے تھے، پہلے سے وارن کر دیتے تھے بھائی آپ نے ان سے دور رہنا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ انٹریکشن میں آئے تو آپ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، تو ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. اور یہ اس طرح کی جو انہوں نے افواہیں اڑائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کوئی اس قسم کا اس طرح کے شخص کا کوئی معاملہ ہے تو میں ٹھیک کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ابھی سمجھیں کہ باہر سے کوئی شخص آیا ہے، وہ بولتا ہے کہ یار اچھا اس طرح کا معاملہ ہے، میں ان سے مل کے ٹھیک کر دوں گا، میری فکر آپ نہ کریں، میں بہت بڑا کنسلٹنٹ ہوں، ٹینشن نہ لیں آپ، اس طرح کے معاملہ ڈیل کرنا میرے روز کا کام ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بندہ اندر جاتا ہے، اللہ کے نبی سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی خطبۃ الحاجہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل، یہ والا جو اچھا یہ والا آتا ہے نا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، نہیں یہ والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ جو ہم وہ خطبہ بھی نکال لیں گے. اللہ کے نبی جب وہ خطبہ تلاوت کرتے ہیں تو نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ والا جو خطبہ جب شروع کرتے ہیں، ابھی قرآن نہیں پڑھا، خطبہ پڑھا ہے جو قرآن پڑھنے سے پہلے ہے، وہ بندہ یہیں پہ دنگ رہ جاتا ہے، یہیں پہ ہاتھ کے ہاتھ ایمان لے کے آ جاتا ہے. واپسی آتا ہے تو بولتا ہے کہ بھائی اب یہ گیا تھا کانفیڈنس کے ساتھ اندر، یہ ڈھیر ہو کے باہر آ جاتا ہے، یہ سارے یار دیکھو ہم نے کہا تھا کہ یار یہ کیا ہو جاتا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ ان کی جو ٹیکٹک تھی کہ یہ فالس ایلیگیشنز لگایا کرتے تھے. پھر ان کی چھٹی ٹیکٹک کیا تھی کہ یہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ غلط ثابت کرنے کے لیے یا لائر ثابت کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ ہمیں کوئی میریکل دکھائیں، آپ ہمیں جو ہے بھائی کھجور کے پیڑ نکال کے دکھائیں، انگور کے باغ نکال کے دکھائیں، آپ نہریں نکال کے دکھائیں، آپ پہاڑ کو سونا بنا کے دکھائیں، آپ جو ہے کوئی میریکل دکھائیں کہ ہم آپ کی بات کو مانیں. ایسے نہیں مانیں گے. تو ایک ٹائم پہ یہ بہت قریب آ گئے ایمان لانے کے کہ بھائی، تو اللہ کے نبی نے اللہ سے درخواست کی کہ بھائی اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیا جائے، تو اللہ تو اس کو سونے کا بنا دے، تو یہ ایمان لے آئیں گے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ اگر آپ واقعی کہتے ہیں تو میں اس کو سونے کا بنا دیتا ہوں. اور وہ جو ہم نے پاسٹ میں پڑھا ہے جو قرآن کے اندر آ رہا ہے کہ انہوں کو نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، یہ ایمان پھر بھی نہیں لے کے آتے، تو اللہ نے کہا جبرائیل کو بھیج کے کہ اگر آپ کہیں گے تو ہم سونے کا بنا دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے تو پھر ہم ان کو عذاب دے کے تہس نہس کا برباد کر دیں گے. کیونکہ یہ مذاق تھوڑی چل رہا ہے کہ بھائی اگر چیلنج دے رہے ہیں تو پھر چیلنج پورا ایکسیپٹ کرنا ہے. اور پھر پریفرنس میں اللہ نے پچھلی امتوں کا ریفرنس دے دیے. اور ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ان کو یہ والا میریکل نہ دکھائیں اور ان کو ڈھیل دے دیں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں. تو اللہ کے نبی نے اس ریفرنس کی بیسس پر یہ والا جو ڈیل تھی بولا کہ یہ پہاڑ کو سونا نہ بنایا جائے. لیکن پھر بھی میریکل دکھایا گیا کہ جس میں شق القمر کا واقعہ ہوا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک اس پہاڑ پہ ہو گیا، ایک اس پہاڑ پہ ہو گیا، غالباً ایک صفا پہاڑ پہ ایک مروہ پہاڑ پہ. یہ بھی نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن جو ایمان نہیں لے کے آ رہے وہ نہیں لے کے آ رہے. یعنی یہ میریکلز بولا کرتے تھے کہ بھائی میریکل دکھائیں. ایک ان کی یہ ٹیکٹک ہوتی تھی. پھر جب یہ سارے معاملات ان کے کام نہیں آ رہے، اب یہ چچا کو بھی استعمال کر لیا، ڈائریکٹلی بھی منع کر لیا، جھوٹے ایلیگیشنز بھی لگا لیے، مار کے بھی دیکھ لیا، قرآن کو دبا کے بھی دیکھنے کی کوشش کر لی. اب جب ان کی بات نہیں مانی جا رہی، وہ
ظاہر ہے کہ یہ بجلی تو قرآن ہی بھر رہا ہے نا آپ کے اندر کہ آپ جو ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور آپ اپنی اس پیٹرن کے اوپر سیدھا چل رہے ہیں. لا الہ الا اللہ یہی تو آپ کو بلیف دے رہا ہے. سو اب انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے رشوت دینے کی ٹھانی کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے کوئی بھاؤ تاؤ کیا جائے, کوئی ڈیل بنائی جائے. جو ہماری سیاست میں ذکر ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کامن پوائنٹ کے اوپر آ کے. تو یہ اس لیول تک آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے دین کو مانتے ہیں, ایک دن ہم آپ کے دین کو مانیں گے, ایک دن آپ, اگلے دن آپ ہماری ماننا. اس پہ نازل ہوئی سورہ کافرون. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم, کہ تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین. اب سورہ کافرون بھی پڑھنی ہے, سورہ ضحیٰ بھی, سورہ مدثر بھی. صحیح ہے جی. یہاں پہ انہوں نے جب یہ والی بات کی کہ بھائی ایک دن, یہ مطلب اس پوائنٹ تک آ گئے کہ ان کی بھی عزت رہ جائے گی نا کہ ٹھیک ہے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہماری مان لی, ایک دن ہم نے ان کی مان لی, برابر. دیکھو ہم نے ڈیل کریک کر لی, برابری ہو گئی کہ فیس سیونگ مل جائے. کیونکہ جب بندہ بہت طریقے اختیار کر لیتا اور کامیابی نہیں ہوتی نا, وہ بولتا ہے یار اب جان چھوڑاؤ کسی طریقے سے, سارے ہتھیار چلا کے دیکھ لیے کام نہیں ہو رہا, اب فیس سیونگ چاہیے. جو ٹرمپ نے ابھی کیا, بڑی بڑی بڑکیں ماری, بڑے حملے کیے, لیکن جب ایک انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے تم ہماری آئل فیلڈ اڑاؤ گے, ہم عرب ممالک کا پانی کی جو ریزروائرز ہے نا, جو فلٹریشن پلانٹ ہیں, ہم ان کو اڑا دیں گے. اب پیٹرول کے بغیر تو پھر بندہ زندہ رہ لے گا, گاڑیاں نہ چلائے, بجلی کے بغیر نہ بیٹھے, اسٹون ایج میں چلا جائے. لیکن دادا اگر پانی اڑ گیا تو نمکین پانی تھوڑی پی سکتے. جب یہ دھمکی لگائی ہے بغیر نیوکلیئر بم کے, آپ صرف اس دھمکی کے ذریعے امریکہ جیسے جائنٹ کو آپ نے قابو کر لیا, تو سوچو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. مسلمان ایس پاکستان نیوکلیئر بم کے ہونے کے باوجود وہاں نیوکلیئر بم نہیں ہے, صرف تڑی ہے. تو ایمان آپ کو وہ پاور دے دیتا ہے. تو اب انہوں یہ اب برائب کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک ڈیلیگیشن بھیجا گیا. اب ایک ڈیلیگیشن بھی گیا. اب ایک ڈیلیگیشن نے جا کے یہ کہا کہ بھائی آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, آپ بتائیں اب آپ چاہتے کیا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, بولا بس مجھے صرف ایک بات, ہم آپ کو 10 دینے کو تیار ہیں, آپ کی 10 ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, ایک بات, میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. انہوں نے بولا واللہ ہم 10 آپ کی مانیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی ایکسپریشن میں ایک بات, ہم آپ کی 100 ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے لیے جو انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا تھا, اب ایک بات کیا ہوگی بتائیں. لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ انس بھائی, ماشاء اللہ, یہی بات ہے بھائی. اللہ کے نبی کا یہی جواب تھا. انہوں نے پہلے پوری اپنی بات رکھی, اللہ کے نبی نے کہا بھائی ایک بات, میری ایک بات. نے بولا ہم 10 ماننے کو تیار ہیں. انہوں نے بولا لا الہ الا اللہ. یہ پلٹ گئے. یہ بولا یار یہ بہت بھاری ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا, لیکن وہ بھاری کتنا ہے. لا الہ الا اللہ ہی تو گیم تھی ساری بھائی. وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ کریڈیبل مان رہے, تبھی تو ان کے ہاتھوں حجر اسود کا وہ کریڈیبلٹی تو ہے, وہ ڈیل کرنے کے لیے جا بھی رہے ہیں. لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ مانتے ہیں تو بیسیکلی وہ اپنے بتوں کو اور اپنی جو بیسیکلی پوری لیگیسی جو فالو کرتے ہوئے آئے ہیں, ان کے باپ دادا اس کا مطلب جھوٹ اور فراڈ کے اوپر تھے, اور ان کے لیے اپنے باپ دادا کو ریجیکٹ کرنا یہ بہت بڑا ایک کہ بھائی ہم اپنے باپ دادا کو غلط کہہ دیں, کیونکہ وہ تو باپ دادا کے اوپر ہی تو کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے. یہاں پہ پھر سورہ صاد کا بھی ذکر آ رہا ہے. سورہ صاد
اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان کے اندر ایک اور آدمی تھا عتبہ ابن ربیعہ, جس کو اللہ کے نبی نے مین آف وزڈم کہا تھا, کہ مطلب یار یہ بہت سمجھدار عقل مند آدمی ہے, اور بدر سے پہلے کہا تھا. اور ویسے بھی, اور یہ عتبہ بن ربیعہ وہ ہے جس کا باغ تھا جب طائف سے واپسی میں اللہ کے نبی کو لہو لعان کر دیا تھا, تو جو عدی کرسچن نہیں تھا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, جو حضرت خدیجہ پہلے ورقہ بن نوفل سے پہلے جو اس شخص کے پاس لے کے گئی تھی جس نے کھجور دیے تھے, تو عتبہ بن ربیعہ کے باغ کے اندر اللہ کے نبی نے آرام کیا تھا. اور عتبہ بن ربیعہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لعان دیکھا تھا, تو اپنے بندے کو بھیج کے طائف میں, یہ غلام ربی اپنا عدی, اس کا پورا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اس کو بھیج کے کھجور دلوائی تھی. تو یہ وائز آدمی تھا, مطلب سلجھا ہوا آدمی تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی اب مجھے آپ ایک موقع دیں, میں جا کے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں جا کے بات کرتا ہوں. اور یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے بدر سے پہلے یہ کہا تھا, بدر کا مارکا ہونے سے پہلے, کہ یہ جو لال اونٹ کے اوپر آدمی ہے, اگر قریش مکہ اس کی بات مان لیں تو ان کے لیے بہت فائدہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ شخص کہہ رہا تھا بدر ہونے سے پہلے, جنگ جب چھڑنے سے پہلے, کہ تم جو لڑ رہے ہو تم اپنے خاندان والوں سے لڑ رہے ہو. اگر تم نے کسی کو مار دیا تو تمہارا اپنا خاندان والا مارا جائے گا, اگر اس نے تمہیں مار دیا تو ان کا خاندان والا, اور اگر تم جیت بھی گئے تو اپنے خاندان سے جیتنے میں کون سی جیت ہے. مطلب یہ وہ سلجھا ہوا آدمی تھا جو حد الامکان کوشش کرتا رہا کہ یہ جنگ نہ ہو, یہ اس فتنے فساد میں نہ پڑے. تو ہر جگہ دیکھو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیوٹرل بھی ہوتے ہیں, لیکن اتنا نہیں تھا کہ یہ ایمان لے آئے. اب کیا ہوا کہ عتبہ نے کہا کہ بھائی مجھے آپ موقع دیں, میں جا کے ان کے ساتھ نیگوسیشن کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یعنی اب جو برائبری کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ اسی ٹیکٹک کا پارٹ ہے نا. اب ایک بندہ پہلے یا ایھا الکافرون ہو گئی, انہوں نے بولا یہ چانس بھی گیا. اب عتبہ بن ربیعہ انہوں نے بولا کہ یار مجھے موقع دیں, میں جا کے بات کرتا ہوں. اب جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی ہمارے سامنے ہے, آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے, آپ میں اتنا پوٹینشل ہے, ساری چیز ہے, سب کچھ ہے. وہ تعریفوں کے پھول باندھے ہوں گے اپنے انداز میں. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنے والد عبداللہ اور اپنے دادا عبد المطلب سے بہتر ہو گئے ہیں؟ خطرناک سوال. اللہ کے نبی نے جواب ہی نہیں کوئی دیا. یعنی ہر فضول سوال کا جواب, ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. یہ چال میں ڈالا جا رہا تھا نا, ٹھیک ہے, تو اس کا جواب نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب اس شخص نے کیا آفر کری آگے کہ اگر آپ کو دیکھیں پیسہ چاہیے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, میں عرب کا سب مال جمع کر کے ہم آپ کو سب سے مالدار ترین انسان بنا دیں گے. یعنی یو آر گوئنگ ٹو بی دا ریچسٹ مین ان آل آف عرب. بندہ کیونکہ اس کی بات کسی نہ کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتا ہے نا, ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ذاتی مفاد ہوگا کہ بھائی پیسے کی بات ہوگی. تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پیسہ چاہیے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہم آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے, مطلب اب یہ اس نیچ پہ آ گئے ہیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پیسے کی وہ ہے تو ہم آپ کو, اگر آپ کو پاور چاہیے
تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ہم آپ کو اپنا کنگ بنا لیتے. یہ پیشکش بھی کر دی, ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی مقرر کر لیں گے, پیسہ بھی دے دیں گے, بادشاہ بھی مقرر کر لیں گے. ہاں اگر آپ کو مال اور عورت فتنہ ہوتا ہے تو پھر انہوں نے تیسرا پیشکش کیا, اگر آپ کو یہ خواہش ہے تو ہم آپ کو خوبصورت ترین اور چوتھی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کا بہترین علاج کروا دیتے, اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے تو. پیسہ, اب یہ 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں, اس کا مطلب کوئی بھی انسان انہی 4 چیزوں کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, مال کے لیے, پوزیشن کے لیے, عورت کے لیے, اور ساتھ میں اگر آپ بیمار ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوری بات سنی اور پوچھا ہو گیا آپ کا, آپ نے جو بات کرنی تھی؟ اچھا, یہ والی جو نیگوسیشن جو آفر دی گئی ہے نا, یہ خالد بن ولید کے والد نے دی ہے. عتبہ بن ربیعہ نے وہ والی بات کی تھی جس کا جواب عبداللہ اور عبد المطلب سے بہتر ہے. یہ والی جو 4 باتیں کی گئی ہیں کہ اگر آپ کو پیسہ چاہیے, پاور چاہیے, خواتین یا پھر بیماری ہے, تو یہ بات کی تھی کس نے؟ خالد بن ولید کے والد نے, ابن الولید نے, ابو الولید. تو اللہ کے نبی نے پوچھا بس یہی آفر تھی آپ کی؟ انہوں نے بولا جی جی. اب اللہ کے نبی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فصلت کی تلاوت کر دی. سورہ فصلت کی ایسی تلاوت کری کہ اس نے اللہ کے نبی کے اوپر خاموش کرنے کے لیے کہ بس آپ خاموش ہو جائیں اور اپنے کان بند کیے, کیونکہ وہ اتنی اثر انداز ہو رہی تھی. سورہ فصلت. تو اب ہم نے آج کون کون سی ذکر کر لی؟ سورہ ضحیٰ, سورہ مدثر, کافرون, صاد, فصلت, 5. اور جب یہ تلاوت جاری تھی تو اللہ کے نبی نے سامنے چہرہ ایکسپریشن چینج ہوتے ہوئے پورا دیکھا. ٹھیک ہے جی. اب اس شخص نے بھیک مانگی کہ بھائی خدا را کہ یہ جو کیونکہ سورہ فصلت کے اندر عاد اور سمود کی جو قومیں تھیں ان کے اوپر عذاب کا ذکر ہوا, تو اس نے گزارش کری اور ہاتھ جوڑے کہ بھائی آپ یہ عذاب یہاں مت لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو ظاہر ہے اگلے کے اندر تو اترنا ہی ہے, اللہ کا کلام ہے نا. اور یہ پھر جا کے واپس اپنے بندوں میں پہنچا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا, سین کریٹ ہو جائے گا, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. بھائی یہ کیسے کنیکٹ ہو گیا انس بھائی؟ بند کر دو, یہ بج رہا تھا تو اس پہ ڈال دینا اللہ کے بندے. تو انہوں نے بولا کہ بھائی ایک سین کریٹ ہو جائے گا, اگر یعنی عذاب آ جائے گا. عاد اور سمود کی فصلت کے اندر ذکر ہو گیا. انہوں نے بولا کہ بھائی وہ نکل سن کے جب آ گیا سورہ فصلت اور اللہ کے نبی کی تلاوت میں, اللہ کا کلام, اللہ کے نبی کی آخری پیغمبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے اندر جب تلاوت سنی تو وہ جو اس کے اوپر طاری ہوئی ہے کیفیت, تو جا کے اس نے بولا بھائی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو نہیں تو ہم بھی گئے, عذاب آ جائے گا. اور ساتھ میں ایک اور بات کی کہ اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اگر ان کا واقعی میں میسج وہ ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں اور یہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہمارا اپنا ہے, اپنے ہیں, ان کی سکسیس ہماری سکسیس ہوگی.
ہمارے فائدے کی بات ہے. اور اگر یہ نعوذ باللہ کوئی غلط کلیم ہے تو دوسرے ان سے لپٹ لیں گے, تو ہمارے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے اور دوسرے ان سے لپٹ لیں گے. ہم اپنا ہاتھ کیوں گندا کریں؟ اگر ان کا میسج خراب ہے, بیمار ہے, تو یہ بھائی اپنے انجام کو خود چلے جائیں گے نا, ہم ان کے پیچھے پڑیں ہی کیوں؟ اور اگر یہ سکسیسفل ہو گئے تو ان کی سکسیس ہماری سکسیس ہوگی, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو یہ 7 ٹیکٹکس ہم نے آج ڈسکس کر لی, اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج لگ بھگ 45-47 سال ہو چکی ہے. 43 کے بعد سے یہ والے معاملات ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب ہم اور قریب جاتے جا رہے ہیں. پہلی کیا تھی, اس کو ریویژن کر لیتے ہیں. پہلی ٹیکٹک ان کی یہ تھی کہ یہ ڈائریکٹلی نبی کو جا کے منع کر رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں. ڈائریکٹ انکاؤنٹر کیا انہوں نے, آپ منع کر دیا, اور انڈائریکٹ روڈے اٹکا رہے ہیں, مٹی شٹی ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا, ابو طالب سے جا کے گزارش کی کہ آپ ذرا ان کو دیکھ لیں. جب یہ دونوں باتیں نہیں کاؤنٹر میں آئیں تو پھر تیسرا, زور زور سے انہوں نے بات کرنا شروع کری اور قرآن کی ریسیٹیشن کے اوپر پابندی لگائی, مارا ماری کری قرآن کی تلاوت پہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ. گالم گلوچ کری, غلط القابات سے پکارا, ریڈیکیول کیا, عزت نفس کے اوپر بات کرنا شروع کری. پھر جھوٹے القابات, ساحر ہے, مجنون ہے, جادو ہو گیا ہے, بیمار ہے, اور جو حجاج تھے ان کو جا کے یہ جھوٹی باتیں کرنا شروع کری. میریکل ڈیمانڈ کیا, رشوت دینے کی کوشش کی, برائب کرنے کی کوشش کی. تو یہ 7 ہم نے آج ٹیکٹکس ڈسکس کر لی. اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسج جب دیا جا رہا تھا, اب ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں جب نہیں مانی جائیں گی تو اس کے بعد وہ بوائیکاٹ والا سلسلہ آئے گا کہ جب ان کو 3 سال کے لیے گھاٹی کے اندر بند کر دیا جائے گا جہاں پہ پتوں کے اوپر گزارا ہوگا. یعنی یہ اس سے پہلے کے معاملات ہیں نا, ابھی تک وربل اور فزیکل بات چل رہی ہے, لیکن جب تک یہ قابو میں نہیں آ رہی یہ چیز ان کے حساب سے, تو پھر اب وہ نیکسٹ سٹیج پر جائیں گے. یعنی اب پرسیکیوشن جو ہے وہ تیز کریں گے, ایکسٹریم کیس میں لے کر جائیں گے. آج کا ہمارا 13واں نمبر لیکچر 21 مئی 2026 کو ویڈنسڈے کا دن ہے, تھرسڈے کا دن ہے, تھرسڈے کا دن ہے. آج اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ. کل جمعہ آ گیا, 2 ہفتے ہو گئے فارم ہاؤس گئے, تو جمعہ آ گیا کل انشاءاللہ. تو اللہ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ 14ویں نمبر کا لیکچر سیرہ کے اوپر ہم کل کریں گے. اور جزاک اللہ خیر, وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین.